السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں۔ پاشا صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ آپ سے گفتگو کریں گے۔ پاکستان کے سابق صدر آصف زرداری دبئی روانہ ہو گئے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ وہ 2 ہفتے دبئی میں قیام کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں خاصی سرگرم تھی، بہت سے لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہو رہے تھے، ایسے میں آصف زرداری صاحب دبئی کیوں روانہ ہو گئے ہیں؟ کیا موجودہ اتحادی حکومت کے ساتھ بجٹ کو لے کر ان کے کچھ تحفظات ہیں، یا کچھ سیاسی معاملات ایسے ہیں، یا اس دورے کو معمول کا دورہ ہی سمجھا جائے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین لندن روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ ایسے وقت میں لندن کیوں جا رہے ہیں کہ جب بہت سے لوگ ان کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، اور پارٹی کا جو ابتدائی ڈھانچہ ہے، ماں سوائے چند ناموں کے جو 3-4 عہدے دیے گئے، عبدالعلیم خان صدر، سیکریٹری جنرل عامر کیانی، اور پھر اسی طرح اون چودھری کو بھی ایڈیشنل سیکریٹری جنرل بنایا گیا ہے۔ ایسے میں وہ لندن کوئی اہم ملاقات کرنے گئے ہیں؟ یہ بھی انتہائی اہم سوال ہے، اس کا جواب جاننے کی کوشش بھی کریں گے۔ بجٹ کو حکومتی حلقے متوازن قرار دے رہے ہیں۔ اب توازن تو IMF کی اپروچ سے اندازہ ہوگا کہ کس حد تک ان کے تحفظات دور ہوئے ہیں، اس بجٹ میں جو اہداف رکھے گئے ہیں وہ کس حد تک حقیقی ہیں، اور یہ کب تک پورے ہو سکتے ہیں یا پورے نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ تمام تر معاملات پہ بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، پہلے میں چاہوں گا ذرا یہ جو سیاسی حوالہ ہے آصف زرداری صاحب کا لندن جانا اور جہانگیر ترین صاحب کا آصف زرداری صاحب کا دبئی جانا اور جہانگیر ترین صاحب کا لندن جانا، اس کو ان کو معمول کے دورے ہی سمجھا جائے ان سیاسی حالات میں؟ ایک تو سیاستدان جو بھی کام کرتا ہے وہ معمول کا نہیں ہوتا، اس میں اس کے سیاسی مقاصد ہوتے ہیں، اور جنرل ضیاء الحق کثرت سے سعودی عرب جایا کرتے تھے اور عمرہ کیا کرتے تھے، لیکن لوگ یہی کہتے تھے کہ وہ ایک سیاسی مقصد کے تحت جاتے ہیں، اور وہ عمرہ جو ہے وہ بھی ان کے سیاسی مقصد کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اور وہ خود کہا کرتے تھے کہ میں بیٹری چارج کرانے جاتا ہوں، تو لوگ عذرائے مذاق کہتے تھے کہ وہ وہاں سے جو پیٹرو ڈالر ہے اس سے اپنی بیٹری چارج کراتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ کر بھی لیتے ہیں۔ وہ جہانگیر خان ترین کے انگلستان جانے پر مجھے یاد آیا وہ کہ وہ دیکھیں گھر خدا کا، ہم خدا کی شان دیکھیں گے، سدھاریں شیخ کعبہ کو، ہم انگلستان دیکھیں گے۔ تو وہ انگلستان پہنچ گئے ہیں، اور پورے 1 ہفتے کے لیے گئے ہیں، 1-2 دن 3 دن کے لیے نہیں گئے جی۔ تو ایک تو آصف زرداری صاحب کا اچانک دبئی جانا، اور یہ کہنا کہ میں نے آنکھوں کا چیک اپ کرانا ہے۔ پاکستان میں بہترین ہسپتال موجود ہیں آنکھوں کے بھی، اور ڈاکٹر بھی آنکھوں کے موجود ہیں، اور جب یہ بات کہی جاتی ہے کسی پارٹی یا پارٹی ہیڈ کی طرف سے، تو لوگ خام مخالفین مذاق اڑاتے ہیں کہ پاکستان میں آپ 30 40 سال سے اقتدار میں ہیں، نہ یہاں کوئی ایسا ڈاکٹر پیدا کر سکے، نہ ہسپتال پیدا کر سکے جہاں آپ معائنہ ہی کرا سکیں نزلہ زکام کا یا آنکھ کا یا دل کا یا کسی چیز کا۔ لیکن بہرحال وہ کچھ ملاقاتیں بھی ہوں گی، کچھ باتیں بھی ہوں گی، کچھ وارداتیں ہوں گی۔ وہ آنکھوں سے ارشاد صاحب مجھے یاد آ گیا کہ وہ آنکھیں بلا کی تاجر ہیں، جس کو دیکھیں خرید لیتی ہیں۔ تو یہ تو موسم خریداری کا تھا۔ ہاں بالکل، زرداری صاحب تو ویسے بھی ہر فن مولا ہیں، اور اس فن میں تو ہنر میں تو طاق ہیں بہرحال۔ اور جہانگیر خان ترین نے جن عہدوں کا اعلان کیا ہے، ایک تو علیم خان اب پرویز الہی صاحب کے مد مقابل ہیں، وہ ان کی سابقہ پارٹی کے صدر ہیں جی۔ اور ایک بات تو بہرحال ہو گئی کہ جی پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ مد مقابل ہیں، لیکن اب وہ مد مقابل آ چکے ہیں جی۔ اور عامر کیانی صاحب کی لاٹری نکلی ہے کہ وہ پہلے بھی سیکرٹری جنرل تھے ایک جماعت کے، اور دوسری جماعت میں وہ آئے ہیں، اور آتے ہی ان کو سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا۔ بڑی بات ہے، لیکن بہرحال یہ سیاست ہے، اور سیاست میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے۔ اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ علیم خان صاحب، جہانگیر خان ترین صاحب، عامر کیانی صاحب، اون چودھری صاحب آگے جب بڑھتے ہیں تو ورکر اور ووٹر، جی بالکل، یہ لانا اصل میں جوئے شیر لانے کے برابر ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، لیکن حفیظ پاشا صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاشا صاحب یہ ہمیں فرمائیں کہ یہ جو 23-24 کا بجٹ پیش ہوا ہے، اس کے اہداف جو مقرر کیے گئے ہیں، آپ کے نزدیک وہ حقیقی ہیں، قابل عمل ہیں،
اور IMF بھی اب موجودہ حکومت سے راضی ہوگا اور اسی مہینے ہم توقع کریں کہ سٹاف لیول معاہدہ ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات دراصل یہ ہے کہ جو اہداف رکھے گئے ہیں بجٹ میں آنے والے سال کے، وہ ماشاءاللہ جسے ہم کہتے ہیں ایمبیشس ہیں. اچھا. اور اس طرح آپ دیکھیے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ FPR کے ریونیوز میں 28% اضافہ ہو، جبکہ پچھلے سال بڑے مشکل سے 16-17% حاصل کر پائے تھے. صحیح. حالانکہ منی بجٹ بھی لائے تھے مارچ میں، مگر اس کے باوجود شارٹ فال رہا ہے 400 ارب. جی. دوسری طرف جو نان ٹیکس ریونیوز میں، اس میں حیرت انگیز اضافہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، تقریباً 80% سے بھی زیادہ. صحیح. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا پیٹرولیم لیوی سے تقریباً 2 گنا ریونیو مل جائیں گے، اور کیا ہمارے اسٹیٹ بینک کے پروفٹس میں تقریباً 2.5 سے 3 گنا اضافہ ہو جائے گا. جی. تو یہ ایمبیشس ہیں ٹارگٹس آپ کے ریونیوز کے. بس ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری حکومت انہیں حاصل کر لے. جی. دوسری طرف آپ خرچوں پہ آ جائیے. جی. اور خرچوں پہ جو سب سے نمایاں اضافہ ہے وہ ہے آپ کے قرضوں کی سود کی پیمنٹ. ٹھیک. اور وہ بڑھا کر تقریباً 2000 ارب اضافہ کیا گیا ہے اگلے سال کے لیے. اس سال 5200 ارب سے بڑھا کر اگلے سال 7300 ارب تقریباً. جی. تو اب وہ بھی بہت بڑا اضافہ ہے. تو لہٰذا آپ کے خرچوں میں آپ اب دیکھیے کہ پاکستان میں ہمارا فیڈرل بجٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ 14,000 تقریباً 500 ارب تک پہنچ چکا ہے. جی. یہ کافی اضافہ ہے بجٹ میں. تو سارے اہداف جو ہیں وہ ماشاءاللہ اب ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کے بارے میں بھی کوشش یہ ہے کہ اسے 80% سے تقریباً 2 گنا کیا جائے. جی. تو یہ بڑے ایمبیشس ٹارگٹس ہیں. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ اکانومی جو ہے کیا وہ واقعی ان حالات میں 3.5% کا شرح نمو حاصل کر پائے گی. جبکہ پچھلے سال ہمارا اندازہ یہ ہے، حالانکہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ تھوڑا سا اس میں اضافہ ہوا ہے، مگر ہمارا اندازہ یہ کہ یہ منفی تھا تقریباً 3%، اور خاص طور پر سیلاب کے اثرات کی وجہ سے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ان حالات میں، جبکہ ملک حالات آپ دیکھیے کہ کافی پریشان کن بھی ہیں، آپ کے ریزروز $4 ارب سے بھی نیچے جا چکے ہیں. ایسا لیول ہم نے بہت سالوں سے نہیں دیکھا. تو اوور آل میرا اسیسمنٹ یہ ہے کہ بجٹ از ایمبیشس اینڈ پرہیپس یہ بھی کہوں کہ انریئلسٹک. تو ایک تو پاشا صاحب یہ ان ریئلسٹک جو اہداف مقرر کیے گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ آج ہی اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا اور شرح سود 21% رکھی ہے. 21% شرح سود کے ساتھ صنعت، تجارت، معیشت آگے کیسے بڑھے گی، اور پھر یہ ٹارگٹ کیسے حاصل ہوں گے؟ یہ ریونیو کا پچھلے سال اگر ہم حاصل نہیں کر پائے تو اس دفعہ کیسے حاصل کریں گے؟ اگر ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان کا ہدف جو ہے پچھلے سال سے بھی کم رکھا گیا ہے، ریمیٹنسز کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ایمبیشیسلی کیوں مقرر کیے گئے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ حکومت کچھ حد تک تو آپ کو اندازہ ہے کہ IMF کے پریشر میں ہے، اور IMF چاہتا تھا کہ پاکستان خاص طور پہ ریونیوز میں نمایاں طور پر ایک بہت بڑا اضافہ دکھائے. اور ہو سکتا ہے کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ جو ہم نے ٹارگٹ 9,200 ارب کا رکھا ہے اس سے بھی کچھ زیادہ. ہاں وہ تو 1,000 ارب کا کہہ رہے تھے، 10,000 ارب کا کہہ رہے تھے. بالکل. تو لہٰذا اچھا ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ دیکھیے اگر آپ ریونیوز بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بجٹ میں مناسب قسم کے پروگریسو ٹیکسیشن پروپوزلز لائیں، جس سے جو ملک کے امیر طبقہ ہے اس پر ذرا بوجھ میں اضافہ ہو اور ہمارا ٹیکس بیس جو ہے وہ براڈن ہو جائے. مگر آپ یہ دیکھیے کہ یہ 28% گروتھ ٹارگٹ کے باوجود
جو ٹیکسیشن پروپوزلز لائے گئے ہیں وہ صرف 200 ارب کی. جی. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 28% حاصل کرنے کے لیے جی کم از کم 600 سے 700 ارب کے نئے ٹیکسیشن پروپوزلز کی ضرورت تھی. خاص طور پہ ہمارے ٹیکس کے نظام کو پھیلانے کی ضرورت تھی, مگر وہ ایسا نظر نہیں آیا ہے. تو لہٰذا میں اس وقت آپ سے کیا کہوں کہ بجٹ اس سال کا ذرا آپ دیکھیے کہ کیا ہوا, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب آپ ایمبیشس ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. سال کے آغاز میں یہ طے ہوا تھا کہ بجٹ ڈیفیسٹ 4.9% ہوگا ہمارے جی ڈی پی کا. ہوا ہے یہ 7 کم از کم 7 سے 8%. ٹھیک. تو تقریباً یعنی کہ اضافہ 4% تک 2000 ارب سے زیادہ بڑھ گیا ٹارگٹ سے آپ کا ڈیفیسٹ. لیکن پاشا صاحب سوال یہ بھی ہے کہ کیا آئی ایم ایف کے تناظر میں یہ بجٹ متوازن ہے؟ آئی ایم ایف اس مطمئن ہو جائے گا؟ دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو یقیناً گورنمنٹ نے تو ایمبیشس ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں, مگر شاید جس طرح ابھی بات ہوئی کہ شاید ریونیوز میں کچھ اور اضافہ چاہتی تھی آئی ایم ایف, اور چاہتی تھی کہ ٹیکسیشن پروپوزلز اور زیادہ ہوں. دوسری طرف جو آپ نے اپنے بجٹ میں جو ڈیٹ سروسنگ یعنی کہ سود کی پیمنٹ قرضوں پر, اس کو آپ نے 7,200 ارب رکھا ہے. 300 لگ بھگ آپ دیکھ لیں, 7,300 ارب. اب آئی ایم ایف کا اندازہ یہ تھا کہ اس سے بہت زیادہ ہوگا. تو اس سے اشارہ مل رہا ہے کہ آنے والے مہینوں میں حکومت جو ہے 21% جو لیول ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہے جو اسے کم لے جائے. مگر آئی ایم ایف جو ہے اس کو انٹرسٹ ریٹس کا بڑا شوق ہے, اور وہ چاہتے ہیں, اس لیے آج آپ دیکھیے کہ اسٹیٹ بینک نے اسی لیول پہ رکھا ہے, اس لیے کہ آئی ایم ایف کی چھتری ابھی تک موجود ہے, مگر 30 جون کے بعد میں اس کے امکانات ضرور ہیں کہ سر سود کم کریں گے, اور وہ بہت مناسب میں سمجھتا ہوں پالیسی ہوگی. پاشا صاحب 35% تنخواہوں میں 35% تک اضافہ آپ سمجھتے ہیں؟ لوگوں کو دیکھیں تو یہ تو حالات کے متقاضی لگتا ہے, لیکن پاکستان کی معیشت کو دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت یا جو موجودہ وزارت خزانہ ہے اس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ یہ کوئی بڑا ڈینٹ نہیں ڈالے گا یہ اضافہ؟ دیکھیے انہوں نے یہ نہیں بتایا ہے کہ اس پہ کتنا خرچہ پڑے گا. پینشنز پہ 17.5% بڑھا رہے ہیں, اور جس طرح آپ نے کہا, اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے نچلے طبقے کے جو امپلائیز ہیں گریڈ 1 سے گریڈ 6 گریڈ 7 تک, ان کی آمدنی میں مناسب طریقے سے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو بڑھا کر 32,500 تک لے جائیں گے. اس وقت وہ 25,000 سے بھی کم ہے. یہ بہت مناسب ڈیسیشن ہے گورنمنٹ کا, مگر جو بڑے آفیشلز ہیں ہمارے 17 گریڈ کے اوپر, ان کے لیے 30% اضافہ اور پینشنز میں 17.5% اضافہ, اس کا بوجھ کیا حکومت برداشت کر پائے گی؟ ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ چاروں پروونشل گورنمنٹس پر پریشر ہوگا کہ وہ یہی کریں, اور سندھ کی گورنمنٹ نے تو اس سے بھی زیادہ بتا دیا ہے. انہوں نے تو سارے گریڈز کے لیے 35% کر دیا ہے. تو خطرہ یہ ہے کہ اگر 4 پروونشل گورنمنٹس میں جن کی امپلائمنٹ ہمارے فیڈرل گورنمنٹ سے 3 گنا ہے, تو اس کے نتیجے میں ہمارا فرسٹ کیلکولیشن جو ہے وہ یہ کہ اس کا جو خرچہ ہوگا آنے والے سال 600 ارب. اتنا بڑا اماؤنٹ ایک سال میں ایبزارب کرنے میں یقیناً دقت ہوگی, اور پروونشل گورنمنٹس کے جو سرپلسز انہوں نے ٹارگٹ کیے ہیں 650 ارب کے, وہ کافی حد تک کم ہو جائیں گے. اچھا بھائی صاحب, ہم نے تو یہ سنا تھا کہ آئی ایم ایف کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کا پینشن کا سسٹم ہے اس کو تبدیل کریں, یہ بھی بہت بڑا بوجھ ہے آپ کے بجٹ پر. تو
اب پینشن میں 17.5% اضافہ کر دیا گیا ہے، آپ کے ریونیو بڑھ نہیں رہے، تنخواہوں میں آپ خاص طور پر 17 سے اوپر کے جو ملازمین کی 30% 30% اضافہ ہے، کیا یہ آئی ایم ایف کے جو مطالبات ہیں یا آئی ایم ایف کا جو اسٹرکچرل اس کا تھا ریفارم کا ایشو تھا، یہ اس سے متصادم نہیں ہے سب کچھ؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو اضافہ کیا ہے وہ شاید آئی ایم ایف کے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ، مگر ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ گریڈ 1 سے لے کر 16 تک آپ نے جو اضافہ کیا ہے 35% کا اور منیمم ویج کو بڑھایا ہے، یہ ان حالات میں مناسب تھا. ہمیں سوچ سمجھ کے ہائر گریڈز میں کم اضافہ دینا چاہیے تھا. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پینشنز جو ہیں ان کے پیچھے کوئی کنٹریبیوشنز نہیں ہے، نہ کوئی پینشن فنڈ ہے. یہ خرچے ایسے ہوتے ہیں جب ان کا وقت آتا ہے، کوئی ایڈوانس پروویژنز نہیں ہے. بلکہ ایک اشارہ البتہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے ضرور دیا ہے کہ پہلی دفعہ گورنمنٹ ایک پینشن فنڈ قائم کرنے کی کوشش کرے گی. ہماری گزارش یہ ہے کہ اس خرچے کو کم کرنے کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو کچھ سال پہلے ہم نے ایج آف ریٹائرمنٹ کو 58 سے بڑھا کر 60 کیا تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے تاکہ بوجھ ذرا اسپریڈ ہو اگلے سالوں کے لیے کہ ایج آف ریٹائرمنٹ کو 63 میں لے جائیں. اچھا. اور جو نئے امپلائیز ہائر ہوں گے، کچھ ہم امید کر رہے ہیں کہ کم ہی ہوں، مگر اگر کچھ بھی ہوں تو وہ کنٹریبیوٹری اسکیم کے تحت آئیں. اس طرح آپ کو حیرت ہوگی، اس وقت پاکستان کے پینشنز کا خرچہ صرف 1400 ارب تک پہنچ جائے. جی سارے گورنمنٹس کو ملا کر. جی صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو ہمیشہ حکومت دعویٰ کرتی رہی ہے لیکن اس بجٹ میں اس کی طرف کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، وہ یہ تھی کہ جی ہم پرائیویٹائزیشن کا عمل تیز کریں گے. لیکن اس دفعہ معلوم نہیں کیوں اسحاق ڈار صاحب نے اس طرف کوئی اشارہ بھی نہیں کیا، کوئی یقین دہانی بھی نہیں کی اور کوئی روڈ میپ بھی نہیں دیا. تو یہ ایک سیاسی وجوہات کی بنیاد پر ایسا ہو رہا ہے کہ پرائیویٹائزیشن جو اس حکومت کا پورا امتیاز ایک دور میں رہا ہے اور اس کا فائدہ ہوا معیشت کو، تو اب اس سے گھبرا رہی ہے. دیکھیے گھبرانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. جی بات یہ ہے کہ آپ کا جو سبسڈی اور کنٹینجنٹ لائبلٹیز اور لونز بے شمار مراد جو آپ نے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو دیے ہیں، ان کا صرف خرچہ جو سالانہ ہو رہا ہے اور وہ فیڈرل بجٹ کے تھرو 1500 ارب. جی اب آپ یہ سوچئے کہ اتنا بڑا اماؤنٹ لاسز کا اور سبسڈیز کا ہم دے رہے ہیں، خاص طور پہ جسے میں بلیک ہول کہتا ہوں، ہمارا پاور سیکٹر جس کی لمٹلیس ایپیٹائٹ ہے سبسڈیز کے لیے. وقت آ گیا تھا اور ہم سب یہی امید کر رہے تھے کہ ایک مناسب پلان پیش کیا جائے گا، جو آئی ایم ایف کے ساتھ بھی اگریمنٹ ہو چکا ہے اور اس حد تک اگریمنٹ ہو چکا ہے کہ 2-3 نام کے ساتھ ادارے ایسے ہیں جن کو اگریمنٹ ہوا تھا کہ پرائیویٹائز کیا جائے گا، مگر ان کا کوئی مینشن بجٹ میں نہیں ہے. یہ بھی ایک پوائنٹنگ پہلو بجٹ کا ہے. صحیح. اچھا پاشا صاحب، روسی تیل سے متعلق ہے کہ اب اس کی آمد پاکستان ہو رہی ہے، کتنا فرق پڑے گا اور اس کا ریلیف کیا عوام کو ڈائریکٹلی ملے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور کبھی کبھی اچھی خبریں بھی آتی ہیں اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ آج وہ جہاز آ چکا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا فیصد ہم رشین آئل لے سکیں گے ہمارے ٹوٹل ریکوائرمنٹس میں. اگر یہ 25 سے 30% ہو جاتا ہے تو یقیناً اس سے نمایاں طور پر جو ہمارا لینڈنگ کاسٹ ہے پیٹرولیم کی وہ کم ہو جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے ہم کتنا ٹرانسفر کر پائیں گے کنزیومرز کو، اس لیے کہ کچھ اندازہ ہمارا یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی جو 50 روپے ہے اس سال، اس میں یقیناً
اگر آپ ریونیوز کو تقریباً 2 گنا کرنا چاہتے ہیں اگلے سال پیٹرولیم لیوی کے تو آپ کو اس میں اضافہ کرنا پڑے گا. بس ہماری امید یہ ہے کہ جو پرائس جو ہے وہ کم ہو جائے تو اگرچہ پیٹرولیم لیوی میں کچھ اضافہ بھی ہوتا ہے مگر اوور آل نیٹ افیکٹ جو ہے کنزیومرز پر پازیٹیو انشاءاللہ ہونا چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. پاکستان میں بعض اوقات جو اکانومی کے اصول ہیں وہ الٹے پڑ جاتے ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب سیاست پہ بھی بات کریں گے, لیکن پاشا صاحب بڑے زیرک اور بڑے تجربہ کار قسم کے معیشت دان ہیں, وزیر خزانہ بھی رہے ہیں. انہوں نے ایک بات کی کہ کچھ انسٹرومنٹ یوز کرنے پڑیں گے. بظاہر مطلب جو جس کنٹیکس میں انہوں نے بات کی تو بڑا پارلیمانی اور پڑھا لکھا انداز ہے, اور جس طرح آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ شرح سود بھی بڑھ رہی ہے اور مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے. ہم نے جب دیکھا کہ عوام بھی مطمئن ہوتے ہیں, حکومت بھی مطمئن ہوتی ہے, وہاں پہ جگاڑ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ پاشا صاحب بھی انسٹرومنٹ سے مراد جگاڑ کی بات کر رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ وہ جگاڑ کی بات کریں. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو ابھی تک نہیں ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا گورننس اگر بہتر ہوگی تو بہت ساری جو آپ کی نمود و نمائش ہے, آپ کی نااہلی ہے, آپ کے جو خرچے بلا وجہ ہو جاتے ہیں ان میں رکاوٹ پڑے گی. جی اس وقت جو مہنگائی کی وجہ صرف وہ نہیں ہے جو بیان کی جاتی ہے. کسی زمانے میں پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہوتی تھیں, وہ ختم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے نا جی, جس کی مرضی ایک چیز تو سمجھ آتی ہے کہ جی ایک چیز منڈی سے مہنگی مل رہی ہے اور وہ سپلائی چین کا مسئلہ ہے, لیکن اگر گندم تازہ آئے یعنی فصل کٹائی ہو اور گھروں میں پہنچے اور مہنگی ہونا شروع ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے سمگلنگ ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ گراں فروشی ہو رہی ہے. جی اب گراں فروشی کو آپ اگر کنٹرول نہیں کرتے, ذخیرہ اندوزی کو آپ کنٹرول نہیں کرتے, سمگلنگ کو نہیں کنٹرول کرتے تو یہ تو گورننس کا ایشو ہے, یہ سپلائی چین کا ایشو تو نہیں ہے. ڈالر اگر ایک ضرورت کے تحت مہنگا ہوتا ہے, ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے تو پھر تو بات ہے. لیکن اگر خود وفاقی وزیر خزانہ کہے کہ $50 لاکھ جو ہیں روزانہ جا رہے ہیں افغانستان جا رہے ہیں تو وہ تو ایک نااہلی کا ایشو ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے پاشا صاحب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نااہلی کو بھی کنٹرول کریں اور باقی اقدامات بھی کریں جس کی وجہ سے آپ کا ضروری خرچے ہوں اور کسی کو فائدہ اٹھانے کا موقع نہ. بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب, نیر بخاری صاحب سابق چیئرمین قانون دان بھی ہیں, سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی ہیں, سینئر سیاستدان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے وقت کا. بخاری صاحب, بجٹ آ گیا ہے, پیپلز پارٹی کیا اس بجٹ سے مطمئن ہے یا ابھی آپ کے کچھ اور ریزرویشنز ہیں یا تجاویز ہیں؟ شکریہ. گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کیبنٹ میں ہے, ہمارے منسٹرز وہاں موجود تھے, جس کیبنٹ نے اس کو اپروول دی تو آبویسلی پیپلز پارٹی اس گورنمنٹ کا حصہ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جن حالات میں یہ بجٹ پیش کرنا پڑا وہ بجٹ ایسا ہے کہ جس سے عوام کو ریلیف ملنی چاہیے تھی اور ریلیف دی بھی گئی ہے. تو ہم تو اس حکومت کا حصہ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں اس سے بہتر بجٹ نہیں دیا جا سکتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی پیپلز پارٹی اونرشپ لیتی ہے کیونکہ کیبنٹ کا حصہ ہے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عوام دوست بجٹ آ گیا ہے, اب جب آپ الیکشن میں جائیں گے تو اس کے ثمرات اور فوائد عوام تک منتقل ہو چکے ہوں گے اور اب الیکشن یقینی ہے. ہر حکومت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسا بجٹ تھے جس سے حکومت کو پذیرائی ملے عوام سے. ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے. لیکن جو صورتحال تھی, جس قسم کی اکانومی انہیرٹ کی موجودہ گورنمنٹ نے, کہ جہاں 2018 میں پاکستان پہ قرضوں کی
$24 بلین تھا، اور جب وہ گورنمنٹ ان کو ملی تو $44 بلین ہو گیا، اور اس کا اکاؤنٹ فار بھی پچھلی گورنمنٹ نہیں کر سکی کہ وہ 70 سالوں میں جتنے قرضے لیے گئے اس سے ڈبل قرضے پونے 4 سالوں میں لیے گئے. تو اس قسم کی اکانومی تو ان کو انہیریٹ کرنی پڑی. لیکن مشکل حالات، انٹرنیشنل جو کرنچ ہے، فائنینشیل کرنچ ہے، وہ انٹرنیشنلی باقی ملکوں پہ بھی ہے. تو ان حالات میں اس گورنمنٹ نے جو بجٹ پیش کیا تو ہم تو اس حکومت کا حصہ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اکنامک سچویشن ہے انٹرنیشنلی اور بالکل پاکستان کی، اس میں اس سے بہتر بجٹ اور کیا دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ جی ڈی پی باقی دنیا کا بھی بہت نیچے گرا. ایون ڈیفالٹ کے قریب تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بھی چلا گیا تھا. لیکن ابھی اللہ کا احسان ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہے، اور ہماری اکانومی میں اسٹیبلٹی آئے گی. پرٹیکولرلی جو ایگرو بیسڈ اکانومی ہم سمجھتے ہیں کہ ایگریکلچر سیکٹر کو جو ریلیف ملے گی، تو اس سے بجائے ہم ڈالرز دے کے باہر سے گندم اور آئل اور باقی چیزیں منگائیں، تو وہ اپنا ملک جو ہے وہ ان کی پروڈکشن میں اضافہ کر سکتا ہے. ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے ایگریکلچر سیکٹر کو، تو ہماری اکانومی بہتر ہو سکتی ہے. جی، یہ آصف علی زرداری صاحب دبئی چلے گئے ہیں، تو ایک تو کتنا عرصہ وہاں قیام کریں گے؟ 1 ہفتہ 2 ہفتے؟ اور یہ صرف انہوں نے اپنی آنکھوں کا معائنہ کرانا ہے یا کچھ سیاسی مقاصد بھی ہیں، سیاسی ملاقاتیں بھی ہیں، کوئی جوڑ توڑ بھی ہے؟ نہیں، کیونکہ میں پچھلے عرصے میں لاہور میں بھی جناب آصف علی زرداری صاحب جو سابق صدر پاکستان کے ساتھ تھا، اور جو میٹنگز ہوتی رہی میں ان میں شریک رہا، اور میرے نالج میں ہے کہ ان کا ایک آنکھوں کا ایک پروسیجر تھا. ان کو جو ان کا ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تھی، تو اپوائنٹمنٹ بھی آج 12 تاریخ کے لیے تھی. اور جو ہی اس پروسیجر کے بعد ڈاکٹرز کی جو ایڈوائس ہوگی اس کے مطابق عمل کریں گے، تو ہوپ فلی وہ بہت جلدی پاکستان آئیں گے. لیکن یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے ڈاکٹر کے ایڈوائس پہ. ابھی تو وہ کسی پولیٹیکل مشن پہ یا پولیٹیکل ایمبیشن پہ تو نہیں گئے، وہ تو ٹوٹلی پرائیویٹلی اپنی علاج کی غرض سے دبئی گئے ہیں. صحیح ہے. اچھا، یہ استحکام پاکستان جماعت جو سامنے آئی ہے بخاری صاحب، اس سے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جمہوری قوتوں کے لیے یہ حوصلہ افزا ہے یا قومی جماعتوں کے لیے چیلنج ہے؟ نہیں، ہم تو اس کو چیلنج نہیں سمجھتے، اس لیے کہ آئین پاکستان ہر آدمی کو یہ تحفظ فراہم کرتا ہے اور اختیار بھی دیتا ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس میں ہے کہ وہ سیاسی جماعت کی بنیاد رکھیں، اس کی تشکیل کریں اور عوام کے پاس جائیں. تو ابھی تو اس کا نہ تو مینیفیسٹو آیا ہے، ابھی آرگنائزیشن ان کی آج اناؤنس ہوئی ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کو عوام سے کتنی پذیرائی ملتی ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک جماعت جس کی 54 سال کی تاریخ ہے، جس میں بہت سارے نشیب و فراز دیکھے، قیادتوں نے مسائل بھی دیکھے، پریشانیاں بھی دیکھی، اور بالکل اس میں شہادتیں بھی قبول کیں اور عقوبت خانے بھی دیکھے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تو اپنے پروگرام، اپنے فلسفے اور جو پولیٹیکل پروگرام جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید دے کے گئے، یا محترمہ نے اس کو آگے لے کے چلے، اور آج ہماری قیادت لے کے چل رہی ہے. ہمیں امید ہے، ہم پورے اعتماد ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آنے والے انتخابات میں بھی پذیرائی ملے گی. بعض حلقے خام خواہ اس پر کنگز پارٹی کی پھپتی کس رہے ہیں. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جہانگیر خان ترین نے اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کیا ہے، اور جو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں ان کو وہ خود ہی جہانگیر خان ترین کے ساتھ اپنے تعلق کی بنیاد پر یا سیاسی فلسفے کی مطابقت کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، یا کوئی کنگز پارٹی بن رہی ہے جس طرح کاف لیگ بنی تھی جسے زرداری صاحب نے قاتل لیگ کہا تھا، یا ریپبلکن بنی تھی، یا پٹیار بنے تھے، یا مولانا کوثر نیازی کی پروگریسو پارٹی بنی تھی. کہ جی جو باتیں اس انداز میں بنائی جاتی ہیں وہ زیادہ دیر پا نہیں ہوتی ہیں. جی، آپ 50s کا دور بھی دیکھ لیں، جی 60s کا بھی دیکھ لیں، کہاں ریپبلکن، کہاں کنونشن لیگ، جی اس زمانے میں کونسل لیگ بھی موجود تھی. جی پھر وہ آپ کے سامنے مسلم لیگ میں سے این نکلی، پھر اس میں سے کیو نکلی، پیٹریوٹ نکلی. لیکن سیاسی جماعتیں وہی دیر پا رہتی ہیں اور زندہ رہتی ہیں جن کے روٹس عوام میں ہوتے ہیں.
جی تو ہم سمجھتے ہیں کہ آئینی طور پہ حق ہے. آلدو جہانگیر ترین صاحب خود تو ابھی تک تو ڈسکوالیفائی ہیں, وہ کوئی پبلک آفس لے نہیں سکتے جی نہ کنٹینٹ, اسی لیے نہ وہ انہوں نے سربراہی لی ہے, جی وہ پیٹرن ان چیف بنے ہیں یا پیٹرن بنے ہیں. جی صدارت تو کسی اور کے پاس ہے, علیم خان کو دی گئی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا آپ کو آزما لیں عوام کے سامنے پیش کر کے. تو پیپلز پارٹی کا قطن کوئی اس سے پریشانی نہیں ہے, نہ ہم خوف زدہ ہیں. لیکن یہ ایک بات ذہن میں ضرور رکھیں کہ جو پارٹی جس طرح قسم سے تشکیل پاتی ہیں, جن کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں, وہ دیر پا نہیں ہوتی. صحیح ہے. بخاری صاحب, الیکشن ہو رہے ہیں وقت پر, جنرل الیکشن جب یہ حکومت مدت مکمل کر لے گی تو اس کے بعد 60 دن میں الیکشن ہو جائیں گے؟ توقع کرتے ہیں, اور پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ جب ٹرم پوری ہوگی اگست میں, اس کے بعد ودن 60 ڈیز الیکشن ہونے چاہیے. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ چاروں اسمبلیز کے الیکشن اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن ایک ساتھ ہوں گے. ایشو یہی تھا کہ نیشنل اور پروونشل اسمبلیز کے الیکشن ایک ساتھ ہوں. معاملہ سب جوڈس رہا, کورٹس میں بھی گیا, لیکن کیونکہ ہماری ملکی کی جو پروونشل سیٹ اپ ہے اور اس کی نمائندگی نیشنل اسمبلی میں خاصی ڈسپیرٹی ہے. سارے صوبے تینوں ایک طرف ہو جائیں تو پنجاب کی سیٹیں پھر بھی ان سے زیادہ بنتی ہیں. تو وہ پھر افیکٹ کرتے تھے الیکشن, کسی بڑے صوبے کے ہو جاتے پہلے اور نیشنل کے بعد میں ہوتے. تو آبویسلی پولیٹیکل پارٹیز کی جو مطالبہ تھا یا ان کی سوچ تھی کہ ایک وقت میں الیکشن ہوں تاکہ ایک الیکشن دوسرے الیکشن کو انفلوئنس نہ کر سکتے اور افیکٹ نہ کر سکے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ڈیو ہیں تو ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ وہ جو ٹائم فریم دیا گیا نیشنل کانسٹیٹیوشن میں اس کے مطابق الیکشن ہوں. آخری سوال بالکل بخاری صاحب, ایک نیشنل گورنمنٹ کی بات سنی جا رہی ہے اسلام آباد میں, کیا آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن سے پہلے کوئی نیشنل گورنمنٹ بنا دی جائے اور وہ پھر الیکشن کا اہتمام بھی کرے اور معیشت کو بھی سنبھالے, اور الیکشن اگر 6 مہینے 8 مہینے لیٹ کرنے پڑیں تو وہ بھی کر لے؟ تو ایسی کوئی اگر ہوتی ہے, تجویز سامنے آتی ہے, تو پیپلز پارٹی کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہ تو ابھی ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے آپ کا عارف صاحب. گزارش ہے کہ کسی متعلقہ ادارے کی طرف سے ایسی کوئی بیان سامنے نہیں آیا, کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی. ہم سمجھتے ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ کا کنسیپٹ تو کانسٹیٹیوشن میں تو کوئی نیشنل گورنمنٹ کا کنسیپٹ نہیں ہے. بڑا سیدھا ہے کہ لیڈر آف ہاؤس ہے, لیڈر آف اپوزیشن ہے, اور اس کے علاوہ تو کانسٹیٹیوشن کے ایسی کوئی پروویژنز نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کیئر ٹیکر کا پروویژن ہے, وہ کیئر ٹیکر کی گورنمنٹ جو ہے وہ لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کی مشاورت سے ہوتا ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو پارلیمنٹری کمیٹی کرتی ہے, پارلیمنٹری کمیٹی نہیں کرتی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کر دیتا ہے. تو اس کو آپ نیشنل گورنمنٹ کا نام دیں یا کچھ اور نام دیں, میں تو اس کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ سمجھتا ہوں جو آئین کے مطابق ہے. تو جب وہ وقت آئے گا, ایکسٹینشن کی بات ہے, ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی قبل از وقت یہ بات ہے کہ ایکسٹینشن کی, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹینشن کی بھی ریزننگ چاہیے ہوتی ہیں, اس کے بھی گراؤنڈز چاہیے ہوتے ہیں. تو وہ جب اگست آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا کیا باروزی حالات ہیں, کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. تو پھر اس کے لیے ہماری پارٹی جو ہے کوئی انڈیویجول فیصلہ نہیں کرتا, ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی فیصلہ کرتی ہے. تو جب وہ بات سامنے آئے گی تو ہماری پارٹی اس پہ مشاورت کرے گی, پھر فیصلہ کریں گے. ٹھیک, بہت شکریہ نیر بخاری صاحب آپ کا. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, اب کراچی کی جو میئرشپ ہے اس کا تاج لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ساری سجنے والا ہے, لیکن اس سے پہلے ہمیں اسحاق خاقوانی صاحب نے جوائن کیا ہے. استحکام پارٹی کے رہنما ہیں, بانی ممبر ہیں. خاقوانی صاحب بہت شکریہ آپ کا. خاقوانی صاحب یہ بتائیے گا, آج آپ نے کچھ عہدے جو ہیں وہ اناؤنس کیے ہیں, ایک تو یہ بتا دیں یہ عبوری طور پہ ہے, اور اگر عبوری نہیں ہے تو پھر مزید جو اناؤنسمنٹس ہیں عہدیدار ہیں ہائرارکی وہ کب اناؤنس کی جائے گی؟
یہ عبوری تو ہر چیز زندگی بھی عبوری ہے جی, کوئی پرماننٹ چیز تو ہوتی نہیں ہے جی, مگر یہ ساتھی ہیں ہمارے اور انشاءاللہ یہ ان عہدوں پہ فائد ہوئے ہیں تو یہ کام کریں گے اور اپنی بہترین طریقے سے پارٹی کے جو ابھی کئی چیزیں ہونی ہیں, ہمارا کانسٹیٹیوشن بننا ہے, ابھی ہمارے مینیفیسٹو کی بڑی ایک ریکوائرمنٹ ہے, الیکشن کمیشن میں یہ پارٹی کو وہاں پر اندراج کرانا ہے, تو یہ ساری چیزیں کچھ نہ کوئی خاکہ بنے گا تو وہ بنائیں گے نا جناب. تو یہ دوست بڑے تجربہ کار لوگ ہیں اور بڑے اچھے عہدوں پر اور وفاقی وزیر اور صوبائی وزیر رہے ہیں, تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ حضرات سارے مل کے کام کریں گے اور پارٹی کا جو بیسک اصول ہے نا جی کہ اس نے کارکردگی کیا دکھانی ہے, اگر ان کو موقع مل گیا الیکشن کے بعد اور ان کی کوئی نہ کوئی پوزیشن آ گئی تو وہ ملک کے لیے کوئی اچھائی اور عوام کے لیے کوئی اچھائی کر سکیں گے, اور امید ہے کہ شاید یہ چیزیں ہو جائیں تو خاکوانی صاحب کا نام بھی روشن. جناب خاکوانی صاحب 3 عہدوں کا اعلان کیا گیا, تینوں پنجاب کے حوالے کر دیے گئے, جبکہ آپ کی پارٹی میں کراچی سے بھی نامور نام ہیں اور KPK سے بھی لوگ شامل ہوئے, سندھ سے تو اندرون سندھ سے تو شاید کوئی نظر نہیں آیا, جنوبی پنجاب سے بھی لوگ ہیں, تو یہ تینوں عہدے پنجاب اور وہ سینٹرل پنجاب کے ہی حوالے کیوں کیے گئے؟ پنڈی لاہور ہی 3 عہدے لے گیا, تو باقی لوگوں کو کوئی لوگوں کی ریزرویشن ہے, وہ عہدے نہیں لینا چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم فی سبیل اللہ کام کریں گے, یا آپ کے کی طرف سے پارٹی کی طرف سے یہ تھا کہ فی الحال یہی عہدے اناؤنس کیے جائیں اور پنجاب ہی کو دیے جائیں؟ اس میں ارشاد بھائی کہ یہ ہے تو بڑے لوگ جن کو دیے گئے ہیں, یہ پارٹی جو کہ پورے پاکستان کی پارٹی تھے, اس میں بھی یہ سیکرٹری جنرل تھے نا جناب, اور اس میں علیم خان وزیر بھی رہے اور اس ہماری جو پارٹی بنانے میں اور اس ان کا بڑا کردار رہا ہے, تو اس کی وجہ سے عہدے ان سے بہتر کینڈیڈیٹ تو آ سکتے ہیں, مگر اور بھی تو بہت سارے عہدے ہیں جناب, کچھ صوبائی عہدے ہیں, اپنا سینٹرل کمیٹی کے ممبران ہیں, کور کمیٹی کے ممبران ہوں گے, یہ تو ابھی ذرا بنے نا جی, ذرا خد و خال نکلا ہے نا جی اس کا ہماری مینیفیسٹو کا اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کا, تو اس کے بعد بہت سارے دوستوں کو ان کی منشا اور ان کی اہلیت کے مطابق چیزیں دی جا سکتی ہیں جی. کوئی چیز 3 آدمی نیچرلی یہاں پر ہے, آپ کی بات اور یہ مشاہدہ آپ کا صحیح ہے کہ یہ اپنا ایک خاص علاقے سے ہیں, تو اور ہمیں امید ہے کہ باقی صوبوں سے بھی ہمارے ساتھ دوست شامل ہوں گے, ان کو بھی بڑے اچھے قدر و منزل کے ان کے مطابق ان کو چیزیں ملنی چاہیے اور دینی چاہیے. یہ اسی طرح پارٹیاں بنتی ہیں جب آپ عہدے جو ہیں اور ان کی عزت کے مطابق, ان کے اہلیت کے مطابق اگر دیں گے تو پارٹی کے اندر جوش و خروش اور ایک انصاف کی بات ہوگی کہ سارے بندے اپنی. صحیح ہے. اچھا خاکوانی صاحب, بالکل ٹھیک ہے. خاکوانی صاحب, پارٹیاں جب بنتی ہیں تو اس سے پہلے پارٹیوں کا آئین بھی بن جاتا ہے, پارٹیاں اپنا منشور بھی بتا دیتی ہیں, یہ کیسی عجلت تھی کہ آپ پہلے پارٹی بنا رہے ہیں, اس کو اناؤنس کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ آئین بھی ترتیب دے رہے ہیں اور دیگر جو لوازمات ہیں وہ بھی پورے کر رہے ہیں, یہ عجلت کیسی تھی؟ یہ عجلت کی ایک تو وجہ تھی کہ جہانگیر خان صاحب نے 2 ہفتوں کے لیے اپنے جانا تھا, اپنے ڈاکٹروں کے ساتھ ان کی اپوائنٹمنٹ تھی سالانہ, تو ان کے اب ماشاءاللہ بہترین صحت ہے, مگر باہر کے لوگ جب ٹائم دیتے ہیں نا تو جناب وہ یہاں کے حالات کے مطابق تو نہیں دیتے, تو ان کو پہلے سال سے زیادہ بھی ہو گیا تھا, تو ان کے جانے کے اور پھر یہ چیزیں بننے میں یہ بڑی محنت کے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہے پروگرام پہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہمارا لوگوں کا تجربہ ہے, ایک صفحے کا 9, 8, 10 میکسیمم اگر سبجیکٹس اور پوائنٹس پہ مینیفیسٹو بن جائے
اور اللہ کرے کہ حکومت ملنے کے بعد اگر 4-5 پہ بھی ہم عبور حاصل کر لیں اور ان کی منشا کے مطابق لوگوں کی تکلیف دور ہو جائے جو ہمارا ان سے عہد ہوگا، اگر وہ پورا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہوگی. لہذا منشور منیمم اور عوام دوست چیز بننی چاہیے. اگر عوام دوست ہوگی تو اس کی پذیر رائے بھی ہوگی اور اس کو عمل کرنے میں بھی دیر نہیں لگے گی. خاکوانی صاحب آپ کا ایک نام ہے، آپ اچھے آرگنائزر بھی ہیں، تحریک انصاف نے آپ کی صلاحیتوں سے ایک وقت میں فائدہ بھی اٹھایا. آپ کا کسی عہدے کا اعلان نہیں ہوا. فواد چودھری صاحب بہت لائم لائٹ میں، ایک بڑا ان کا قد کاٹ ہے. ترجمان آپ نے مقرر کیا ہے جناب اون چودھری صاحب کو، جبکہ فواد چودھری صاحب جیسے باصلاحیت آدمی آپ کے پاس موجود ہیں. فردوس عاشق امان صاحبہ ہیں، فردوس عاشق امان صاحبہ ہیں، علی زیدی صاحب ہیں، جناب چوہان صاحب ہیں، عمران اسماعیل صاحب ہیں، چوہان صاحب ہیں. تو اون چودھری صاحب کو یہ عہدہ آپ نے دیا ہے. یہ 3 جو لوگ ہیں، فواد چودھری صاحب، فردوس عاشق امان اور فیاض چوہان صاحب کی صلاحیتوں سے کیوں فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ میں آپ سے کی بات کو سمجھ گیا ہوں اور آپ کی بات میں وزن ہے. صرف گزارش یہ ہے کہ جن حضرات نے بڑی تگ و دو کے ساتھ عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کی وکالت کی ہے تو انہوں نے خود سمجھا ہے کہ کچھ دن بیچ میں گیپ دیا جائے، کوئی اور لوگ ترجمانی کریں نئی پارٹی کی، اور وہ پھر نیچرلی ان کا تجربہ جو ہے اور وہ بڑے اپنے تجربے میں کامیابی. خاکوانی صاحب بریف کمنٹ کر دیں. آپ کی پارٹی کی تقریب رونمائی تھی، فواد چودھری چہرہ چھپا رہے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ تو بھائی صاحب وہ خود بتا سکتے ہیں، میں ان کے ترجمان نہیں ہوں. اچھا دوسرا یہ بتا دیجئے، کیا نواز شریف صاحب سے ترین صاحب کی ملاقات ہونی ہے لنڈن میں، کوئی اسکیجول میں ہے؟ میرے علم میں اس وقت کوئی بات اس طرح آئی نہیں. خاکوانی صاحب بہت شکریہ آپ کا، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.